بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. منسٹر ایجوکیشن فیصل ترکی صاحب، سیکرٹری ایجوکیشن، کنٹری ڈائریکٹر برٹش کاؤنسل جیمز ہیمسن، یہاں پہ موجود تعلیم کے شعبے سے وابستہ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. میں آپ سب کو ان پیڈ کی لانچ سیریمنی میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور یہ ہمارا ایک وہ اقدام ہے کہ جو کہ ہمارا جو ایک مشن ہے، اور ایک مشن کسی بھی ایک قوم کا ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم دینی ہے، اور صرف تعلیم نہیں دینی، کوالٹی ایجوکیشن دینی ہے. تو جب سے ہماری یہ گورنمنٹ آئی ہے تو ہم نے دو چیزوں پہ فوکس کیا. جو پہلی چیز تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے فوکس کیا کہ ہمارے جتنی بھی مسنگ فیسلٹیز ہیں اسکولس کے اندر، ان کو ہم نے ختم کرنا ہے تاکہ ہمارے بچوں کو تمام فیسلٹیز جو ان کو ملنی چاہیے، اور جو ایک اسٹیٹ کا ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ہے، اس پہ فوکس کیا. اور ساتھ ساتھ ہم نے فوکس کیا کہ ہم نے کوالٹی کو بھی امپروو کرنا ہے. ہمارا مین فوکس صرف ایجوکیشن پہ نہیں ہے بلکہ کوالٹی آف ایجوکیشن پہ ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہماری اسٹینڈرڈز ہیں ایجوکیشن سسٹم کے، ان کو اپ گریڈ کرنا ہے. تو اس کے لیے ہمارے مختلف پروجیکٹس جو ہم شروع کر رہے ہیں، ان میں سے ایک یہ پروجیکٹ ہے، اور میں یو کے گورنمنٹ کا شکر گزار ہوں. اور ہمارے جو امپلیمنٹنگ پارٹنرز ہیں اس کے اندر FGCDO اور برٹش کاؤنسل، میں ان کو ایز اے گورنمنٹ یہ شیورٹی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم مکمل سپورٹ کریں گے ایز اے گورنمنٹ اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنے میں. ہمارے لیڈر عمران خان نے ہمیشہ سے جو بات کی ہے کہ قومیں کیسے اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوتی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ باشعور قومیں ہی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکتی ہیں. اور باشعور قومیں وہ ہوتی ہیں کہ جو تعلیم یافتہ ہوں، کیونکہ تعلیم واحد چیز ہے جو آپ کو شعور دیتی ہے. اس لیے ہمارا پورا فوکس جو ہے وہ اس چیز پہ ہونا چاہیے کہ ہم ایک تعلیم یافتہ قوم بنے پہلے، تبھی ہم ایک باشعور قوم بن سکتے ہیں. اور اس پہ بھی جس طرح فیصل ترکی نے بات کی، میں خود بھی اس چیز کا پہلے دن سے قائل ہوں کہ ایجوکیشن میں جو ہماری بچیاں ہیں جو کہ بیسیکلی مائیں بنتی ہیں، تو ایک پڑھی لکھی ماں ایک پڑھی لکھی قوم بنا سکتی ہے. تو اس پہ ہم نے کافی فوکس کیا ہوا ہے، اور ہم نے اس لیے جو ہمارا جو بچیوں کے ہمارے جو ایجوکیشن ہے اسے بڑا فوکس کر کے ایون ایلیمنٹری میں بھی اور ایون آپ کی ہائر ایجوکیشن میں بھی ہم نے بچیوں کے کالجز پہ، اسکولز پہ بہت فوکس کیا ہے. اور الحمدللہ پچھلے سال ہم نے تقریباً جو آؤٹ آف اسکول ہمارے بچے اور بچیاں ہیں اس کا ہم نے ٹارگیٹ رکھا تھا، اور 13 لاکھ ہم نے انرولمنٹ کی ہیں آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی. اس سال پھر ہم نے اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک تو ایمرجنسی بجٹ پہ ڈکلیئر کی اس سال ایجوکیشن ایمرجنسی، اور ساتھ ساتھ جو ہمارا ٹارگیٹ ہے اس سال وہ 1 ملین جو ہے بچے اور بچیاں ہم مزید بھی انشاءاللہ اس سال انرول کریں گے آؤٹ آف اسکول ہیں. اور یہ بھی اسی تناظر میں ایک جو یہ آج یہ شروع ہو رہا ہے، جس کی آج یہ لانچنگ سیریمنی میں آپ یہاں موجود ہیں، 80,000 موسٹلی جو بچیاں ہیں ان کو فوکس کیا جا رہا ہے جو آؤٹ آف اسکول ہیں، کہ ان کو ہم اسکولوں میں لائیں اور ان کو اپرچونیٹی دیں کہ وہ تعلیم حاصل کر سکیں. تو ہمارا جو ایجوکیشن کا بجٹ ہے اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ 21% آف دا بجٹ جو ہے وہ ہم ایجوکیشن پہ لگا رہے ہیں، ایلیمنٹری پہ. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایجوکیشن پہ ہمارا کتنا فوکس ہے اور کتنی سیریسنس ہے اس گورنمنٹ کی ایجوکیشن سیکٹر کے اندر. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس سال ہم یہ ٹارگیٹ اچیو کر لیں گے کہ جو ہمارے اسکول میں جتنے بھی بچے اور بچیاں ہیں وہ فرنیچر کے بغیر نہ ہوں. کیونکہ میں ایک بحیثیت وزیر اعلیٰ پچھلے 1 سال سے جب بھی بیٹھتا ہوں تو اس بات پہ ہمیشہ فوکس کرتا ہوں، اور اپنے ڈپارٹمنٹ کو فنڈ کے حوالے سے ہمیشہ آفر کرتا ہوں کہ اپنے وسائل سے بڑھ کے ہم فنڈ دیں گے. کیونکہ مجھے ایک شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ ایک صوبے کا ایک وزیر اعلیٰ ہو اور اس صوبے کے اندر کوئی بچہ یا بچی زمین پہ بیٹھ کے تعلیم حاصل کر رہا ہو. تو انشاءاللہ ہم نے پورا فنڈ ان کو اویلیبل کیا ہے اس سال، اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ اس سال ہم یہ ٹارگیٹ اچیو کریں گے کہ ہمارا کوئی بھی بچہ یا بچی زمین پہ بیٹھ کے نہیں بلکہ اپنے ٹیبل چیئر پہ بیٹھ کے اوپر انشاءاللہ تعلیم حاصل کرے گا. اسی طرح جو ہم فری سلیبس دے رہے ہیں، بچوں کو اسٹیشنری دے رہے ہیں، اس پہ بھی ہم نے مکمل فنڈنگ کی ہوئی ہے. ساتھ ساتھ اسکول بیگ جو ہیں جو ہمارے بچے
افورڈ نہیں کر سکتے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو سرکاری اسکول کے بچے ہیں ان سب کے پاس ایک طرح کا بیگ ہو، کیونکہ جو محرومی ہے نا یہ آپ کو بہت پیچھے لے کے جاتی ہے. ایک محروم انسان کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک اس کے اندر ایک فیلنگ ہو کہ میں محروم ہوں، میں کمتر ہوں. اور اللہ نے جب تمام مسلمانوں کو ایک برابر بنایا ہے تو ہم پہ فرض بنتا ہے کہ ہم یہ محرومی ختم کر کے سب کو یہ احساس دلائیں کہ وہ سب ایک برابر ہیں، اشرف المخلوقات ہیں. تو اس کے لیے ابھی ہمارا ماشاءاللہ ایک پروجیکٹ شروع ہوا ہے اسکول بیگ کا جو ہم دیں گے بچوں کو. تو سب بچوں کو ہم چاہتے ہیں کہ ایک طرح کا اسکول بیگ ملے تاکہ کوئی محرومی فیل نہ کرے. تو یہ مختلف چیزیں ہیں جس کے اندر ماشاءاللہ ہماری ایلیمنٹری ایجوکیشن کام کر رہی ہے. بہت سے ہمارے ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جو ہم ایجوکیشن کو بہتر کرنے کے لیے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ جانے کے لیے ہم ٹیچرس ٹریننگ بھی ساتھ کر رہے ہیں، کیونکہ جب تک ہمارے اچھے ٹیچر نہیں ہوں گے اس وقت تک اچھی ایجوکیشن نہیں مل سکتی بچوں کو. اس کے لیے ہمارے ماسٹر ٹرینرز بھی ہوں گے، ٹیچر ٹریننگ بھی ہوگی، پھر ہمارے اپنے ماسٹر ٹرینر جو ہیں ہمارے مزید ٹیچرز کو وہ ٹریننگ دیں گے تاکہ ہمارے بچے اس اسٹینڈرڈ پہ آئیں جس اسٹینڈرڈ کی انٹرنیشنلی اور نیشنلی ان کو آنے کی ضرورت ہے. 18,000 ٹیچر فل میرٹ کے اوپر ہم مزید بھرتی کر رہے ہیں تاکہ کوئی بھی اسکول جو ہے وہ ٹیچر کے بغیر نہ ہو. اور انشاءاللہ اس پہ ہمارا فوکس ہے کہ تمام جتنی بھی یہ بھرتی ہو تو ہمارے پاس بہترین میرٹ کے اوپر ایسے ٹیچرز آئیں کہ ہمارے بچوں کو بہترین تعلیم دے سکیں. تو انشاءاللہ ایک سفر ہے ہمارا جاری ہے. انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اس میں کامیابی حاصل کریں، کیونکہ یہ لگتا بڑا آسان ہے لیکن ہے بڑا مشکل، کیونکہ بہت فار فلانگ ایریاز میں آپ کے پاس کہیں بلڈنگ کی اویلیبلٹی نہیں ہے، کہیں پر آپ کو ٹرانسپورٹ کی اویلیبلٹی نہیں ہے کہ آپ ٹیچرز وہاں تک پہنچا سکیں. تو ان سب چیزوں کو ہم رینٹڈ اسکول میں جا کر ہم اس کے علاوہ جو کمیونٹی اسکولز ہیں وہ بنا رہے ہیں. اس کے اندر ہم وہاں کے لوکل لوگوں کو اسپیشلی فیمیل ٹیچرز کو وہیں پہ ہی وہاں سے اپوائنٹ کر رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا فار فلانگ ایریاز میں چیلنجز ہیں، لیکن الحمدللہ ان چیلنجز کا بھرپور طریقے سے 2013 سے جب سے ہماری حکومت آئی ہے کام ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ ہم قریب آ رہے ہیں اپنے اس ٹارگٹ کی طرف جو انشاءاللہ ہمارا ایجوکیشن کے سیکٹر میں ہم نے اپنے لیے انشاءاللہ رکھا ہوا ہے. few words for our implementing partners. I fully assure you that as a government we will fully support you in the implementation of this project, because we feel that the best investment you can do on your generation and on your children is education. And we also feel that not only education, we are focusing on quality education. So together inshallah we will achieve our destiny of an educated Khyber Pakhtunkhwa. Shukriya.